یہ وہی دروازہ ہے جس دروازے پر رحمت للعالمین رک جاتے تھے اور امت مسلمان کو بتلاتے تھے اے لوگوں اس دروازے کو پہچانو، اس دروازے کو پہچانو، نہیں پہچانا۔ جب دروازے پہ آگ لے کے آئے نا تو دخل پاس کیا، بی بی سیدہ دروازے کے قریب آئی، کون؟ کہا علی کو نکالو، کہا علی قرآن پڑھ رہی ہے، کہا کچھ بھی ہو جائے علی سے بیعت لینی ہے، علی کو نکالو، کہا علی قرآن پڑھ رہے ہیں، کہا علی کو نکالو نہیں تو ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ جب آگ کا جملہ آیا جو تاریخ لکھتی ہے، آگ کا جملہ آیا تو بی بی سیدہ اندر سے رو کے فرماتی ہے اسی دروازے میں اسی گھر میں تو حسنین بھی رہتے ہیں، تو وہ ظالم کہتے ہیں جو بھی رہتے ہیں رہنے دے، ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر، میں نے تو مسئلہ بھی شروع نہیں کیا ابھی تک۔ اجرکم اللہ، ظالموں نے آگ لگائی اور ایک ظالم نے اسی دروازے کو لات ماری۔ امام صادق سے پوچھا گیا کہ تیری دادی زہرا کی شہادت کیسے ہوئی؟ امام صادق روتے روتے گھش کھا گئے۔ امام صادق نے یہی کہا تھا کہ ایک مدینہ تھا، مدینے میں ایک دروازہ تھا، ظالموں نے اسی دروازے پہ آگ لگائی، اسی دروازے کو لات ماری، اسی دروازے میں ایک کیلا تھا جو میری دادی زہرا کے پہلو میں بے بس ہو گیا۔ میری دادی کے اوپر دروازہ، لوگ دروازے سے گزر رہے تھے، میری دادی دروازے کے نیچے تھی، دادی میری رو رو کر کے تھی فضا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ آزاد رو، بس بڑی مشکل سے جیسے کہ یہ لوگ اندر داخل ہوئے، بڑی اتفاق کیا ہے بی بی زہرا نے بولا علی کا، لیکن حضرت علی کو میرے بابا کا ابا لے آؤ، میرے بابا کا ابا لے آؤ، میں پہنوں گی اور ان کو بددعائیں دوں گی۔ جب دربار میں پہنچی نہ زہرا، بس دربار میں پہنچی، فقط اتنا کہا علی کو چھوڑ دو نہیں تو میں بددعا دے رہی ہوں۔ مولا کائنات نے کہا زہرا رک جا نہیں تو یہ امت تباہ ہو جائے گی۔ زہرا رک جا، بس کسی مجبوری میں حضرت علی کو چھوڑا گیا۔ کافی عرصے کے بعد یہی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نہ جانے کس طرح زندگی گزاری، تو رسول خدا کے بعد تاریخ لکھتی ہے 75 دن یا 90 دن حضرت سیدہ زندہ رہے۔ لیکن ایک جملہ کہوں گا یہاں پر کہ حضرت سیدہ کہتی کہ اب تکلیف کتنی ہوتی تھی جب حضرت علی مسجد کی طرف جاتے تھے نا، بی بی سیدہ کہتی ام ایمن دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، اس کو دروازے پر کھڑا کرتی اور بی بی فضا کو بلاتی اور بی بی کہتی جیسے ہی علی کو آتے ہوئے دیکھے نا تو مجھے جلدی بتا دینا، مجھے جلدی بتا دینا۔ اور حضرت بی بی فضا کو لے کر ایک کمرے میں چلی جاتی اور بی بی فضا کو رو کر کہتی فضا صرف اتنا تو بتا دے، اتنا تو بتا دے، کیا وہ وقت تجھے یاد ہے جب بابا ہوتے تھے میں اسی دربار میں جاتی تھی، میرا بابا مسند چھوڑ دیتا تھا، میرا بابا مسند چھوڑ دیتا تھا، مجھے مسند پر بٹھاتا، جب تک میں مسند پر بیٹھی رہتی رسالت کڑی رہتی، میں بابا کے جانے کے بعد فضا اسی دروازے میں گئی، اسی بازار میں گئی، اسی دربار میں گئی، لیکن اسی
منبر پر کوئی قاصد بیٹھے ہوئے تھے، 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، لیکن کسی نے بیٹھنے تک نہیں کہا کہ زہرا تو ہمارے نبی کی بیٹی ہے، آ جا یہاں پر بیٹھ جا، کسی نے بیٹھنے کو نہیں کہا۔ جب دربار سے واپس آئی تھی نا، کتنے گھنٹے تھی دربار میں؟ 4 گھنٹے، زیادہ نہیں تھی، 4 گھنٹے دربار میں تھی۔ جب وہ واپس آئی تھی نا، بی بی گئی تو تھی کہ سر کے بال سیاہ تھے، لیکن 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی۔ جب واپس گھر آئی ہے تو بی بی کے بال سفید ہو گئے، بی بی کے بال سفید ہو گئے۔ بس حضرت حسنین کریمین حضرت بی بی سیدہ کے قریب آ کے کہتے ہیں اماں تجھے پتا تھا نا، تجھے پتا تھا نا یہ ظالم ہے، تجھے حق ملے گا نہیں، دربار گئی کیوں تھی؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ بی بی ام کلثوم گئی، کوئی جواب نہیں ملا۔ بس ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ دوڑتی ہوئی آئی حضرت بی بی سیدہ کی گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہے اماں تجھے پتا تھا کہ یہ ظالم ہے، تجھے حق ملے گا نہیں، تو تم جو ہے اس دربار میں گئی کیوں تھی؟ بس اتنا سننا تھا۔ بی بی سیدہ رو کر کہتی ہے زینب بس یہ یاد رکھنا، جس دربار کی ابتدا میں زہرا کر کے آئی ہوں اس کی انتہا تجھے کرنا پڑے گی۔ زینب تیری دربار اور میری دربار میں اتنا فرق ہوگا، میں جب دربار میں گئی تھی تو میرے سر پر چادر تھی، زینب جب تو دربار میں جائے گی نا تیرے سر پر چادر نہیں ہوگی۔ زینب تیری دربار میں اور میری دربار میں اتنا فرق ہے کہ جب میں دربار میں گئی تھی میرے حسنین زندہ تھے، لیکن جب تو دربار میں جائے گی نا تیرا کوئی زندہ نہیں ہوگا، تیرا بھائی حسین کربلا میں مارا جائے گا۔ زینب تیری دربار میں اور میری دربار میں اتنا فرق ہے، زینب جب میں دربار میں گئی تھی میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، زینب جب تو دربار میں جائے گی تیرے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ میں 4 گھنٹے اسی دربار میں کھڑی رہی، تجھے 9 گھنٹے دربار میں کھڑا رہنا پڑے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین